حضور نے فرمایا جب مردے کو دفنا چکو تو ان کی قبر پر کھڑے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔ حضور خود کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارے کوئی رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ہیں تو ہمیں ان کی قبر پر 5 منٹ کھڑے رہنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ ہمیں کام ہے، گھر کے سامان لانے ہیں، ہل جوتنا ہے، کھیت میں جانا ہے، بچوں کے لیے چیز لانی ہے، ہمیں گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جس جگہ ہم کھڑے ہیں نا، اس جگہ کھڑے ہو کر دنیا داری ہم سے چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم اس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ ہمیں بھی آنا ہے۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ او پیارے، جس جگہ آج آپ کھڑے ہو اس جگہ کو ذرا یاد کرو، وہ آپ کی آخری منزل ہے، وہ آپ کی منزل ہے اور آپ کو وہاں آنا ہے۔ جو آج مٹی کے نیچے دب رہے ہیں، جن کے شریر خاک میں مل چکے، جو آج مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، جن کے شریر پر سادہ سا ٹکڑا دے دیا گیا، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی ہے، کل وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، کل وہ بھی ایسے ہی کام کرتے تھے۔ بچوں کے لیے سامان لانا ہے، گھر کے لیے ہمیں اخراجات لانے ہیں، کھیت کا کام ہے، دنیا کی ساری باتیں ہمارے اندر اس وقت بھری ہوتی ہے۔ وہ بھی اس وقت یہی کیا کرتے تھے، لیکن آج دنیا سے گزر گئے نا، تو ان کی قبر پر بیٹھ کر وہی بچے 10 گھنٹے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ گزر گئے ہیں، آپ کی یاد میں چند لمحے آنکھوں سے پانی کے 2 قطرے نکال لیں گے، آپ کی یاد میں، آپ کے غم میں 2-3 دن تک رو لیں گے، لیکن آپ کو پھر بھلا دیا جائے گا، پھر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جن بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے، جن کے خاطر دنیا میں دوڑے دوڑے پھر رہے تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، جن کے لیے آپ ہمیشہ پیسے جمع کرنے میں لگے رہتے تھے، آج وہی لوگ آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر 5 منٹ کی فاتحہ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، 10 منٹ کی تلاوت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا لمبی ہو جائے تو باتیں بنانے لگتے ہیں، آج ہی بخشانے میں لگے ہیں، آج ہی جنت دلا دیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے یار۔ او میرے پیارے، او مسلمانوں، اے نبی کے دیوانوں، جس جگہ کھڑے ہو اس جگہ کے لیے حضور کا ارشاد ہے کہ جب مردے کو دفنا چکو تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر تسبیح و تحلیل کیا کرو۔ حضور خود اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اتنی دیر تک رہو جتنی دیر میں کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ سوچیں آپ، ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ان کا گوشت تقسیم کرنے میں، ذبح کرنے میں اور سارے معاملات کرنے میں کم سے کم 4 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تک قبر پر کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کیا کرو، تسبیح و تحلیل کیا کرو۔ لیکن آج ہم سے 10 منٹ کی بھی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر امام صاحب نے فاتحہ لمبی پڑھ دی، اس میں بھی باتیں بنانے لگتے ہیں، فاتحہ لمبی پڑھتے ہیں، دعا لمبی ہو جاتی ہے، ہمارا خیال نہیں رکھتے امام صاحب، ہمیں دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں۔ او دنیا کے کام کاج کرنے والوں، ذرا ادھر بھی تو غور کر لو، جس جگہ آج کھڑے ہونا کل اسی جگہ آپ کو دفنایا جائے گا، کل اسی جگہ آپ کو بھی قبر میں لٹایا جائے گا، آپ کے جسم پر سادہ سا ٹکڑا ہوگا، کل اسی مٹی کے اندر آپ بھی ہوں گے۔
آج آپ 5 منٹ نہیں برداشت کر رہے ہو، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کاش میری قبر پر کوئی کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کر دے، کوئی ذکر و اذکار کر دے۔ کیونکہ جب کوئی مومن بندہ کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، جب کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یاسین کی تلاوت کرتا ہے، مردے کو انسیت حاصل ہوتی ہے، مردے کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہے نا، دنیا سے چلے گئے ہیں تو جانے دو، گزر گئے ہیں، بھلا دیا۔ اس کو مت بھولو یار، جس نے تمہارے خاطر اپنی خون کو پسینہ بنا کر کمایا، بینک بیلنس جمع کیا، گھر بنایا، آپ کے لیے گاڑیاں خریدی، آپ کے لیے زمین خریدی، ساری چیزیں آپ کے لیے مہیا کی، انہوں نے محنت مشقتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی تمہارے لیے لگا دی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، ان کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ وقف کر کے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیا کرو، درود شریف پڑھ لیا کرو، جو آپ کو آتا ہے وہ کر لیا کرو۔